غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی فعل کے کفر کو یا شرک کو تو واضح کر دیں گے، لیکن جو شخص اس کا مرتکب ہو رہا ہے کیونکہ وہ تعویل کی بنیاد کے اوپر کسی غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم اس شخص کو کافر یا مشرک نہیں کہیں گے۔ تو ذرا اس کی وضاحت کیجئے یہ کیسا ایک مخمصہ ہے کہ فعل کو مان رہے ہیں، فاعل کو نہیں مان رہے۔ جی، یہ جو ہمارے پوری بحث کی جاتی ہے تکفیر کی، اس پر میں چند بنیادی باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ بہت تفصیل سے غامدی صاحب نے اپنی سیری 23 اعتراضات میں تکفیر پر گفتگو کی ہے۔ دیکھیے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجنے کے بعد پیغمبروں کے ذریعے سے یاد دہانی کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، ان پیغمبروں میں سے چند کو رسول بنایا، ان رسولوں نے آ کر جو کام آخرت میں ہونا تھا دنیا کے پردے پر بھی کر کے دکھا دیا، یعنی وہی جزا و سزا، وہی عذاب۔ صحیح ہے۔ اب دنیا کے اندر جزا و سزا ہونی ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا پہلو یہ کہ انسانوں میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں، انسان یا کسی چیز کا انکار کرتا ہے یا کسی چیز کا اقرار کرتا ہے۔ اگر وہ اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے، اپنے بیان سے بتاتا ہے میں اقرار کر رہا ہوں۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے اور اپنے بیان سے بتاتا ہے میں انکار کر رہا ہوں۔ پیغمبر جس وقت دنیا میں آتے ہیں تو آنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے حق پیش کرتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ اس حق کا اقرار کر لیتا ہے، صحیح ہے، اور دوسرا گروہ آگے بڑھ کر خود یہ کہتا ہے کہ ہم انکار کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں۔ اس اعتراضات سیریز میں آپ دیکھیں قرآن مجید کے پورے استقصاء کو غامدی صاحب نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں۔ اچھا، تو جب کوئی شخص کہتا ہے میں کافر ہوں اور پیغمبر موجود ہے، تو اب پیغمبر کی موجودگی میں اس کے اوپر کچھ احکامات کا ارتکاب ہونا ہے۔ مثلا پیغمبر آئیں تو عذاب آئے گا، پیغمبر کی موجودگی میں اس نے حق کو چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو گیا تو اس کی سزا دی جائے گی، وہ مشرک ہے تو اس کی الگ سزا ہے، اہل کتاب ہے تو الگ۔ وہ اقرار کی جگہ پہ کھڑے ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم منکرین ہیں۔ صحیح ہے۔ تو مومنین اور منکرین یا مسلمان یا کافر، یہ اپنے اقرار سے آدمی بنتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں۔ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انکار کر دیا، آپ کی بات جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں۔ انکار کرنے کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں انکار کر رہے ہیں۔ تعویل نہیں ہے، نہیں تعویل نہیں ہے، وہ دلیل ہے انکار کی۔ مثال کے طور پہ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں کہ ما نعبدوہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، بھائی ہم تو صرف اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ یہ جو بت ہیں جن کے بارے میں تم ہمارے ساتھ آ کے لڑتے ہو، یہ تو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ تو انکار کی دلیل بیان کر رہے ہیں، تعویل نہیں کر رہے کہ جی انکار ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی جو قرآن مجید آپ نے پڑھ کے سنایا ہے اس کی آیت کی اس انڈرسٹینڈنگ سے ہم اس نتیجے کو پہنچیں کہ پیغمبر کو نہیں ماننا۔ یہ نہیں کر رہے وہ، یہ نہیں کر رہے وہ۔ تو یہ صورتحال واضح ہو گئی۔ اس میں جو شخص انکار کر رہا ہے وہ جانتے بوجھتے کر رہا ہے۔ پیغمبر کی موجودگی میں چونکہ اس پر عذاب بھی آنا ہے، تو اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص پر عذاب آئے جو اقراری مجرم ہو اور جانتے بوجھتے یہ کام کر رہا ہو، اور یہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ اگر میں اس کو کافر کہتا ہوں تو میں بھی اس کرائیٹیریا کو پورا کروں۔ کیا کرائیٹیریا ہے؟ کہ یا اس کا انکار خود سامنے آ جائے یا میں اس کے دل کے اندر اتر کے فیصلہ کر لوں۔ دل کے اندر تو ہم نہیں اتر سکتے، اب پیغمبر نہیں ہے۔ اب دل کے اندر اگر ہم نہیں اتر سکتے تو ایک ہی کنڈیشن باقی رہ گئی کہ وہ خود آ کر کہے کہ میں کافر ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ نہیں کہتا تو میں کیا کروں گا؟ میں اس سے پوچھوں گا آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اسلام کو نہیں مانتا، میں مسیحی ہوں۔ صحیح ہے، تو میں کہوں گا آپ مسیحی ہیں، یعنی غیر مسلم ہیں۔ مسلمان اور غیر مسلم۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں، تو مسلمان اور یہودی۔ میں آگے بڑھ کے اس کو کہتا ہوں تم کافر ہو۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی دعوت پہنچ جائے اور جانتے بوجھتے تم اس کا انکار کر دو۔ وہ کہتے ہیں دعوت تو مجھ تک پہنچی نہیں آج تک، آپ نے میرے بارے میں کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں کافر ہوں؟ میں تو اپنے دین پہ کھڑا ہوا ہوں۔ تو کیا میں ایک شخص کے بارے میں جب یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تو اس کائنات کے اندر جو اربوں لوگ ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں نے دعوت پہنچائی، دعوت کی حجت واضح کی، اس کے بعد اس نے جانتے بوجھتے انکار کیا، دل میں پہنچ نہیں سکتا، دعوت میں نے پوری پہنچائی نہیں، تو گویا اب میں کافر کی اصطلاح استعمال ہی نہیں کرتا، غیر مسلم کی اصطلاح استعمال کرتا، غیر مسلم حقیقت کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک تیسری صورت ہے کہ ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ ہی کی طرح مسلمان ہوں، اچھا، نمازیں پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، آپ کی دینی تعبیر میری دینی تعبیر جس کو ہم مانتے ہیں اس کے اندر کچھ تقاضے بیان ہوئے ہیں۔ مثلا یہ تقاضا بیان ہوا ہے کہ اگر روئے زمین پر سیدنا مسیح کی آمد ہو جائے تو ہم سب نے ان کو ماننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی ہماری نظر میں سیدنا مسیح ہے، تو اب میں کیا کروں گا اس کے پاس جا کے؟ میں تین ہی کام کروں گا۔
پہلا کام میں یہ کروں گا کہ بھائی اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو، اچھا ایک اور دعوے کو بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی ایک گروہ زیر بحث نہ آئے. ایک اور گروہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، میرے ہاتھ میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ختم نبوت ہوا ہے نا، یہ اصل میں صرف اور صرف نبوت کی جو تعبیر ہے، اس میں جو پیغمبر آتے تھے اس کا خاتمہ ہو گیا. حقیقت محمدیہ زندہ ہے، اس کا حلول ہوتا ہے شخصیات میں. بالکل ایسے ہی ہوتا تھا جیسے موسیٰ کے بعد اس کا نائب ہارون تھا، تو یہاں پر پیغمبر کے بعد اسی نبوت کے تصور میں بعض نائبین بن جاتے ہیں، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ آسمان کے تارے بھی گن لیں اور آسمان سے بیٹھ کے چونٹیوں کے نشان بھی دیکھ لیں. وہی یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، غیب کا علم بھی رکھتے ہیں، سارے کچھ ہم کام کرتے ہیں. پھر وہ توحید کا ایک الگ تصور پیش کریں کہ یہ تمہاری توحید ہے، قرآن ایک اخص الخواص کی توحید. پھر وہ آخرت کا ایک الگ تصور پیش کرے کہ بھائی وہ تو احوال ہوں گے، وہ تو مقامات ہیں ہی نہیں. پھر وہ شریعت کا ایک تصور الگ پیش کرے. ساری چیزیں تو وہ اگر توحید ہے، نبوت ہے، شریعت ہے، قیامت ہے، ان سب کے تصورات پیش کرے اور اس کے بعد چیخ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور بنا استدلال بھی قرآن و سنت کو بنا رہا ہو، تو میں کیا کروں گا؟ کافر تو میں کہہ نہیں سکتا اس کو، صحیح، اس لیے کہ انکار تو وہ کر ہی نہیں رہا. وہ کہتے ہیں میں تو اقرار میں کھڑا ہوں، دل میں نے جھانکا نہیں کہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے. صحیح. اسلام غیر اسلام کا فیصلہ میں تب کروں کہ جب وہ اپنے بیان سے کہے کہ میں غیر مسلم ہوں. اب کیا رہے گی آخر میں؟ گفتگو، مکالمہ، دعوت. یہ دعوت میں اس کو دوں گا اور دعوت دیتے ہوئے یہ بیان کروں گا کہ تم اگر مسلمان ہو تو بھائی کفر پہ مبنی تمہارا عقیدہ ہے، تم اگر مسلمان ہو تو شرک پر مبنی تمہارا عقیدہ ہے، تم اگر مسلمان ہو تو گمراہی پر مبنی تمہارا عقیدہ ہے. اس کے عقیدے پر حکم لگاؤں گا. اس کی شناخت کو میں چیلنج نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ میرے پاس اس کا کوئی استحقاق ہی نہیں ہے.